بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللام تعریف المسند الیہ باللام للاشارۃ الی معہود ای الی حصۃ من الحقیقۃ معہودۃ بین المتکلم والمخاطب واحدا کان باثنین او جماعۃ. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث چل رہی ہے اما تعریف اما مسند الیہ کو معرفہ لانا. کیا کرنا؟ اے بالدن ہے تو روشنی ہو جائے گی. پھر مسند الیہ کو معرفہ لانا، یہ بحث چل رہی ہے. تو معرفہ کی کئی قسمیں ہیں. تو پہلے بیان کیا معرفہ بصورت ضمیر، پھر معرفہ بصورت علم، پھر معرفہ بصورت موصول، پھر معرفہ بصورت اسم اشارہ. بھول گئی عرشے جی. کتنے آگے؟ 4. پانچواں معرفہ باللام. چھٹا آئے گا معرفہ بالاضافت. تو امتحان کریں الف لام دی بات ذرا لمبی اترا. 9 خامس کس کے لیے؟ لام جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے معہود کی طرف یا نفس یا پھر اس کے فرد غیر معین کی طرف یا سارے افراد لغتاً یا سارے افراد عرفاً. تو یہ کئی قسمیں بنیں گی. سنیں تو شارح فرماتے ہیں یعنی معرفہ لانا مسند الیہ کو معرفہ باللام کی شکل میں کی کرنا. باللام یعنی تعریف اس کی لام کے ساتھ. او تعریف ہو یعنی تعریف المسند الیہ یعنی معرفہ لانا مسند الیہ کو معرف باللام کی شکل میں. آخنا پانچواں مقام ہے کہ متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا الف لام کے ساتھ. حد ہو گئی. معرف باللام کی شکل چک وٹ دئی. پانچواں جو ہے نا وہ مسند الیہ کو معرفہ لانا معرف باللام کی شکل کے ساتھ. روزانہ جملہ پکوانا جن دی باری اندر جملہ نہیں ہوتا جی. پھر جی ہر روز یہ جملہ آ رہے ہیں کہ مسند الیہ کو معرفہ لانا شکل میں. یہ کیوں لانا ہے؟ یہ واسطے اشارہ کرنے کے الی معہودن یا واسطے اشارہ کرنے کے الی نفس الحقیقت. کیا کہ جی مسند الیہ کو معرفہ لانا معرف باللام کی شکل میں واسطے اشارہ کرنے کے معہود کی طرف یا واسطے اشارہ کرنے کے نفس حقیقت کی طرف. تو پھر آگے بھی دوسری قسمیں آئیں گے جی. سمجھے؟ اب معہود سے کیا مراد ہے؟ بین اسطور لکھے عہد خارجی. اشارہ کرنا کدھر؟ حصہ کی طرف. معہود کی طرح. اجی حصہ تے پہنچے نہیں. اشارہ کرنا کدھر؟ بس شارع صاحب معہود کا معنی کرتے ہیں بے اشارہ کرنا ایک حصہ کی طرف حقیقت سے. ایک حصہ کی طرف حقیقت سے. او یعنی الی قدر و جملتن. حقیقت سے یعنی حقیقت کے حقیقت افراد سے. اور بین اسطور ساڈا اپنا ہی حقیقت کے افراد سے. نہ کہ اس لیے کہ حقیقت جو ہے نا بے حصے سے مراد یہ نہیں کہ حقیقت کے ٹکڑے کر دیے ہیں. مراد حصے سے کیا ہیں؟ افراد ہیں. حقیقت کے افراد ہیں کیونکہ حصہ تو ٹکڑے ہوتے ہیں. تو حقیقت کا بعض ہو جاتی ہے حقیقت. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ افراد ہوتے ہیں جی. تو یہ مطلب ہے کہ اشارہ کیا معہود کی طرف یعنی حصہ من الحقیقت کی طرف. ایسا حصہ جو معہودہ ہے اتنے کے لیے ہے وہ حصہ معینہ ہے کس کے نزدیک؟ خواہ وہ حقیقت کا ایک فرد ہو یا 2 ہوں یا جماعت ہو. جتنے بھی وہ متعین ہیں سنیں
ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اس مسند لے معرفہ بشکل معرف باللام لائیں گے. کیا جی؟ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ اشارہ کرنا ایک حصہ من الحقیقت کی طرف، ایسا حصہ جو معہودہ ہے یعنی موازنہ ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان، خواہ وہ ایک ہو یا دو ہوں یا جماعت ہو. ہاں وہ جو معین ہے معہود افراد، وہ حقیقت کا ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جو معین ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو متکلم اور مخاطب کے درمیان متعین ہیں. اور سمجھے ہی اے شاباش سے اگے آخر جو قالو بس صبر ذالک یار لاکے یا ہوں نا لاکے یا لاکے یا ہوئے تو پھر کی ہوں لقیتا کہ لکیتا حد ہوگی. یہ آہد کا معنی بتاتے ہیں کہ آہد کا معنی ہوتا ہے کسی کو پا لینا، کسی سے ملاقات کرنا. کہا جاتا ہے عہد تو فلانن، میں نے فلانے سے عہد کیا، یعنی میں نے اس کو پا لیا یا میں نے اس سے ملاقات کی، تو اس وقت کہتے ہیں عہد تو فلانن، جب کہ تم اس کو ملاقات کرے. سمجھے؟ انہوں آشیا پڑھیے تو پھر اگر ٹریے تو پچھلا معنی کریے. امتحان کرا جب گل سمجھان لگے جی ساری کھانے چ پوے کوئی شے. وباللام خلاصہ اس کا کہ گئے ہیں اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ، یہ ہے کہ سارے سمجھو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لام تعریف دو قسم ہے. لام ایک ہے لام عہد خارجی اور ایک ہے لام عہد جو ہے نا لام عہد جی، اس کے ساتھ تین اقسام ہیں. کیا ہیں؟ اس لیے کہ لام عہد کا جو معہود ہے یا اس کا ذکر پہلے صراحتاً ہوگا یعنی تقدمہ ذکر ہو، یا اس کا ذکر پہلے یعنی تقدمہ ذکر ہو، یا اس کا ذکر پہلے یعنی پہلے اس کا ذکر نہیں ہوگا. تو یہ جو الف لام ماد خارجی ہوتا ہے اس کا اشارہ ہوتا ہے معہود کی طرف. کبھی وہ معہود تین قسم کا ہے کہ وہ معہود صراحتاً ہوگا، کنایاتاً ہوگا یا علماً ہوگا. مخاطب اور متکلم کو اس کا علم ہے، ذکر پہلے کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ گل مک گئی. لیکن معلوم ہوگا کس کے سامنے؟ مخاطب نو پتہ ہونا ہے تو تا معہود بننا ہے. آج ذہنی میں یہ بات نہیں ہوتی جی، بات ختم ہو گئی. یہ کون سا آگے ہے؟ لام عہد، جس کی تین صورتیں بنے گی، وہ ساری مثالیں آ رہی ہیں. دوسرا ہے کون؟ لام حقیقت کے تحت چار قسمیں. لام اس لیے کہ لام حقیقت کا جو مدخول ہے وہ الف لام معرفہ یار، اس کا جو یا تو وہ مدخول حقیقت من حیث ہے یا ہے، حقیقت مراد ہے، فرد نہیں مراد، اور اس کا نام رکھا گیا ہے. یا اس لیے کہ مدخول لام حقیقت کا حقیقت ہے من حیث وجودہا فی ضمن فرد غیر، کہ وہ جو لام حقیقت ہے نا، لام حقیقت وہ اس کا جو مدخول ہے وہ اس حیثیت سے کہ اس سے مراد نفس حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت پائی گئی ہے ایک فرد کے. جو فرد اس کا نام کیا ہے؟ یا وہ حقیقت پائی گئی ہے اس حیثیت سے کہ اس کا وجود ہے جمیع افراد کے ضمن میں. کس میں؟ وہ افراد کے شامل ہیں، ان کو لفظ باعتبار لغت کے باعتبار شامل ہے سب کو. اس کا نام ہے. یا وہ شامل ہے باعتبار عرف کے، اس کا نام ہے. چار آ گئے. ایک من حیث و ہے یا ایک من حیث و فرد،
غیر معین، ایک سارے افراد بحسب لغہ، ایک ان سارے نام بکھرے بکھرے بلاغت کے اندر ان قریب آ رہے ہیں سارے ظاہر ہو گئی یہ بات کہ اب 7 اقسام ہو گئے، 4 تے ہو گئے تے 3 ہو گئے لام عہد خارجی کے کہ معہود کے اعتبار سے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے جی۔ اور یہ کہ لام عہد ذہنی جو ہے وہ عند علماء البیان غیر ہے اس لام عہد ذہنی کا جو نحات کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک اس کا غیر مراد ہے۔ سنیں اگو میں خو او الا معہود کی، یعنی معہود کتھے؟ خارج میں معین ہے۔ سنیں اچھا سوال ہے، اس کا جواب سوال یہ ہے کہ لام عہد کو لام حقیقت پر مقدم کر دیا ہے، باوجود کہ انہو اخرہ السکاکی، سکاکی نے کس کو مقدم کیا ہے؟ اور سکاکی کی مفتاح العلوم جو ہے اسی سے تو یہ ماخوذ ہے، تلخیص المفتاح اسی کے، تو الٹ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب اس لیے کہ معرف بلام بلام العہد یہ عارف ہے اس معرف سے جو ایک دوسری وجہ لام حقیقت کے آگے ابحاث بڑے لمبے ہیں۔ سنیں اگر مؤخر کرتے کس کو؟ بیماری معرف بے لام العہد کو نظر نہیں، تیرے کو نسخہ ہو رہے، اگر مؤخر کرتے کس کو تو البتہ فاصلہ کثیر ہو جاتا 2 قسموں کے درمیان، اس لیے جو مختصر ہے اس کو پہلے بیان کیا، اس کو تو دیکھو نا ہر چیز گرفت کی تھی، کتاب اصل یہ تھی، تم نے اس طرح کیوں کیا؟ اس کا جواب دیا جی۔ سنیں اب دیکھ اے الہ، اشارہ کیا اس کے ساتھ کہ مراد معہود سے کیا ہے؟ اس لیے کہ حصہ معہودہ ہی تو کاملہ فل، کیونکہ یہ واقعہ ہے کس میں؟ نفس حقیقت کے، وگرنہ اشارہ معہود کی طرف متحقق ہوتا ہے کس میں؟ اس میں بھی تو متعین ہو سکتا ہے جی۔ بس حصہ اور فرد اے علماء بلاغت کے نزدیک لہذا حصہ بمانا حصہ بمانا احمد، حصہ بمانا ٹکڑا نہیں، یہ اس کا حصہ ہے، یعنی اس کا فرد ہے۔ ایشا پاسے جی ماض، اچھا پھر یہ ہے کہ فرد کو کیوں نہیں اختیار کیا، حصہ کیوں کہا ہے جب دونوں ایک ہیں؟ ماض اختیار کیا کس کو؟ لفظ حصہ کو، مجال ادھے لفظ پڑھ دیتے تو پتہ جان بن جاندی جی۔ ماض اختیار کیا اس لیے کہ فرد سے متبادر شخص واحد ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ایک ہی۔ اور معہود خارجی ابھی آپ نے پڑھا ہے واحدن کانا، اے مطلب ہے کہ معہود خارجی کبھی ہوتا ہے 9 اور کبھی ہوتا ہے اکثر، اس لیے جی۔ سنیں اگے دیکھو واحدن جیسا کہ کہا جائے تجھے کیا، تو رجل کا معنی کیا ہے؟ یہ معرفے کی مثال نہیں، ویسے سمجھا رہے ہیں۔ جا رجل کا کیا معنی ہے؟ ایک مرد، رجلان رجال 2 سے زیادہ جی۔ اب دیکھ دروں پس کہہ توں کہ کسی نے آکھے نا جا رجل اور رجلان اور رجال، ان کا ذکر پہلے آگے رجل، اگلے تو کہے اس کو اکرے مر رجولا کی، اکرے مر رجولان، رجولین، اکرے مر رجالو۔ اب الف لام عاد خارجی ہے، ان سے مراد وہ 1 2 3 ہے جن کا اس نے خبر دی ہے۔ سنیں میرے کو ایک بندہ آیا تو پھر ان کی عزت کر، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ الف لام سے اشارہ ہوا کن کی طرف؟ رجل، رجلان، اور کس الف لام سے؟ الرجل، الرجال، الرجلین سے جی۔ سنیں یقالو آہتو، دھیان کریں، یعنی لغاتن، اور مراد سے یہاں اس کا لازم معنی ہے، وہ کیا ہے؟
تعین وہ تو لغوی معنی ہے نا، ادرکتا ہو لقیتا ہو، لیکن مراد کیا ہے؟ لازم وہ کیا ہے؟ تعین، چونکہ یہاں تعین مراد ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب بندہ کسی شے کو پا لے، شے سے ملاقات کر لے تو اس کی تعین ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی ہیں؟ تو پس مراد معہود سے کیا ہے؟ معین ہے۔ اور اور لام کے ساتھ یعنی، اور جو کچھ عرض کر رہے ہوں خدا دا نا ایڈا سونا حاشیہ لکھا علامہ دسوقی نے بھی، کوئی میرے انہوں سمجھ آوے مختصر مانی جی، اور لام کے ساتھ یعنی مسند الیہ کی تعریف، لام کے ساتھ یعنی مسند الیہ کو معرفہ لانا بصورت معرف باللام۔ اس کو کیوں لانا ہے؟ کیوں؟ واسطے اشارہ کرنے کے معہود کی طرف، یعنی حصہ من الحقیقت کی طرف۔ حصہ بمانا ایسا حصہ جو معین ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان۔ تو حصہ اس لیے بولا تھا کہ اگر بولتے نا فرد تو وہ تو ایک پر بولا جاتا ہے، تو دو تین نکل جاتے، اس لیے حصہ کا ایک ہو کون؟ وہ حصہ معینہ، یا دو ہوں، جی جی، یا تین ہوں، پھر جی کہا جاتا ہے عہد تو فلانن، عہد تو فلانن، جب کہ پالے تو اس کو یا ملاقات کرے تو اس سے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یہاں لازم مراد ہے کیا؟ مراد کیا؟ ایسے تعین ہے، کیا مراد ہے؟ اجون تو پڑھا کے ہیں پھر تک ذہن چ رہے جی۔ اور لام کے ساتھ یعنی مسند الیہ کو معرفہ لینا ہے، احد فلان اذا جب کے پائے تو اس کو یا ملاقات کرے اس سے۔ اگے ذالک لتقدم ذکرہ صریحا او کنایۃ۔ صبر صبر صبر، جڑا جو کچھ دسیا سمجھ آئی ہون کہ چل وذالک لتقدم ذکرہ صریحا او کنایۃ۔ اے شاباش، اگوں تیسرا ہونا ہی وقد یستغنا عن ذکر ہی، وہ اتھی جی تو بچ کھلی تھا نہیں ہوتی پی اور رمک والی سڑک تو اتلے پاسے، تو ہن بیان نے حاشیے تے تین دسے نے کہ اس کا ذکر پہلے ہوگا صراحتاً، کنایتاً یا علماً۔ تو پہلے دو بیان ہیں، تیسرا آگے آ رہا ہے جی۔ تو وذالک کون؟ اوے خدرو، یعنی آہد اور فی الحصہ یا ہونا، اشارہ کرنے کے لیے معروف کی طرف۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کام باوجہ پہلے ہونے ذکر معہود کے صریحاً یا کنایتاً، کیونکہ اس کے ذریعے جو اشارہ ہوگا معہود کی طرف تو پہلے اس کا ذکر ہوگا تو اشارہ ہوگا جی۔ کیا کہ جی؟ اور یہ یعنی آد اور تعین فی الحصہ اس وقت ہوگا جب اس کا ذکر صریحاً یا کنایتاً پہلے ہو چکا، معہود کا ذکر پہلے ہوگا۔ تو یہ یعنی جو معہود ہوگا بالف لام کا جو اشارہ ہوگا معہود کی طرف، یہ باوجہ پہلے ہونے ذکر معہود کے صریحاً، یا یہ اشارہ کیا قسمین کی طرف۔ معہود کی تین قسمیں ہیں، تیسری علمی، او حاشیہ پڑھا کے ٹریاں میں پڑھے ہو، او حاصل و ما صحابہ سارا کوشش کی تھی۔ تین قسمیں ہیں کس کی؟ معہود کی، کہ وہ پہلے اس کا ذکر پہلے صراحتاً ہوگا، علماً ہوگا۔ تو دو ابھی ذکر کی ہیں، تیسری آگے آ رہی ہے جی، سنیں او بے خدرو۔ اور لتقدم میں جان اس بات کو کہ یہ تقدم شرط ہے کس کے لیے؟ معرف فی الحصہ کے استعمال کے لیے، معرف حصہ کے استعمال حیثیت کے لیے، کیسیت کے لیے تقدم، جیسا کہ ضمیر غائب میں مرجع کا ہونا۔ پھر جی جی، جیسا کہ ضمیر غائب میں مرجع کا ہونا، شرط بولنا ہے کہ جی بولنی ہے یار۔ جیسا کہ ضمیر غائب میں مرجع کا پہلے ہونا،
وہ آگے عام ہے کہ مرجع کتنی قسم کا ہوتا ہے، کس طرح ذکر ہوتا ہے، وہ ساری باس پڑھی ہے جی پیچھے، کہ کوئی نہیں پڑھی، اسی کتاب میں پڑھی ضمیر دی باس پیچھے کھول لو جی، کہ ضمیر غائب جو ہے اس کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے جی۔ تو مرجع کا پہلے کیسے ہوتا ہے، وہ کبھی صراطن ہے، کبھی وہ کنایتن ہے، اور پیچھے جب شک پڑھ لو سنو اس کتاب جتنے اشارے دی جتنے ضمیر دی بات شروع ہوئی سی جی۔ اسی طرح یہ جو الف لام عہد خارجی ہے، اس کا بھی استعمال تب ٹھیک ہے کہ جب الف لام کا جس کی طرف اشارہ ہے اس کا پہلے کیا ہو، استعمال صحیح ہے، اس کا پہلے ذکر ہو، اور الف لام کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا استعمال ٹھیک نہیں، اس کا استعمال تب ٹھیک ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے اس کا پہلے ذکر ہو جی۔ کہ یہ تقدم یعنی پہلے معہود کا پہلے ہونا یہ شرط ہے معرف الحصہ کے استعمال کی، جیسا کہ مرجع کا پہلے ہونا شرط ہے کہ کوئی نہیں شرط۔ اور یہ بات کیڑی کہ اشارہ ہوگا کدھر، حصہ من الحقیقت کی طرف، یہ بات باوجہ حصے معین کے ذکر کے تقدم کے صریحاً یا کہ ان کا ذکر پہلے ہوگا تب الف لام سے اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور یہ بات عہد اور تعین فی الحصہ یا ہونا لام کا اشارے کے لیے معہود کی طرف، یہ بات باوجہ اس کے ذکر کے تقدم کے، کس کا ذکر، معہود کا، صریحاً یا کنایتاً، ہاں جی۔ اور یہ یعنی عہد اور تعین فی الحصہ بوجہ تقدم کے معہود کے ذکر کے صریحاً یا کنایتاً۔ اب مثال نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ أَيْ لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ كَالَّتِي أَيْ كَالْأُنثَىٰ الَّتِي وُهِبَتْ تِلْكَ الْأُنثَىٰ لَهَا أَيْ لِامْرَأَةِ عِمْرَانَ۔ بس اس کی مثال دی ہے، اور آگے ہی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جی قرآن شریف ہے تو کھول کے کون ہے گا، ان کھول لیں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ پہلے ذکر پھر اگو الف لام آ رہے ہیں جی جی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بس انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں آیت شروع سے کہا جناب عمران کی بیوی نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے اس کی جو میرے بطن میں ہے، نظر مانی محررن کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے یہ آزاد ہے۔ تو یہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ماں کے ساتھ بیان کیا، کس کے ساتھ، ایک مرتبہ ذکر آ گیا اس کا کہ کوئی نہیں آ گیا، ہن بند کر اگے چلیے، یہ ہن تیار رکھیے تھے، رکھ دے قرآن شریف کو پھٹے تھے، جیسے ولیس الذکر کالانثیٰ، مثال دی، الذکر بھی معرفت، الانثیٰ بھی، دھیان کری ذرا، پہلے تفسیر، یعنی نہیں ہے ذکر وہ ذکر مذکر کے مطالبہ کیا تھا جناب عمران کی بیوی نے، وہ مذکر نہیں ہے مثل اللہ تی، مثل اس کے، یعنی مثل اس عورت کے جو عطا کر دی گئی، کون، عمران کی بیوی عطا کر دی گئی، وہ انسا لہا اس کو، یعنی جناب عمران کی، یہ تفسیر کی اس کی کہ مذکر انسا کی طرح نہیں ہے، مذکر انسا کی طرح نہیں ہے،
اندر صرف معنی ہے، پھر اگے چلتے ہیں. جیسے ولیسا ذکر کل انسا، یعنی نہیں ہے مذکر وہ مذکر کے مطالبہ کیا تھا جناب عمران کی بیوی نے. یہ کون؟ حضرت عیسیٰ حضرت مریم دی والدہ نے. سارا واقعہ کو 13 ماری پڑھے ہے. جی نہیں ہے یہ مذکر کیا؟ مثل اس کے، یعنی مثل اس انسا کے جو عطا کیا گیا وہ انسا اس کو، یعنی عمران کی بیوی کو. مانا کر اس دم جیسے ولیسا ذکر کل انسا، یعنی نہیں ہے وہ ذکر ہو کے مذکر، وہ مذکر ہو کے طلب کیا جناب عمران کی بیوی نے مثل اس کے، یعنی مثل اس انسا کے دیا گیا وہ انسا، عطا کیا گیا وہ انسا ان کو یعنی جناب عمران کی بیوی کو. یہ تو صرف تفسیر کی تھی کہ مذکر اور مؤنث اپنے کاموں میں برابر ہوتے ہیں. ٹھیک، ہوں اگوں وہ جڑی گل ایک الف لام، اس سے مراد معہود معین ہے اور اشارہ پہلے ہے. بالفل انسا اشارۃ الی ما سبق ذکرہ صریحا فی قولہ تعالی قالت رب انی وضعتها انسا لیکن. بس یہ جو ہے نا الانسا کی، اس میں جو الف لام جو داخل ہے کس پر؟ انسا پر. او بین استور، یعنی انسا اشارہ نہیں ہے، الانسا اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس الف لام سے اشارہ ہے اس کی طرف کہ سابق ہے ذکر اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں انہوں نے عرض کی قالت رب انی وضعتها انثا، کہ یا اللہ جی میں نے تو انسا پیدا کیا ہے، جنا ہے. اب انسا کا ذکر آ گیا پہلے کہ کوئی نہیں آیا، تو دوبارہ الانسا سے مراد وہی انسا ہے. الانسا سے مراد کیا کیا جی؟ بس انسا یعنی الانسا و الف لام تے زوری با ساری الف لام دی بھی چل دی ہے. بس الانسا یعنی انسا پر جو الف لام داخل ہے اشارہ ہے اس کی طرف کہ جس کا ذکر صریحا پہلے گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قالت رب انی وضعتها انسا میں. تو یہ پھر یہ کس کی مثال بنی؟ فَيَكُونُ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنِ الْمَعْهُودِ صَرِيحًا. یہ اس کی مثال بن گئی کہ جس کا ذکر پہلے نہیں پیچھے ہے کو نہیں انسا کتھے سریحً. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں قالت رب انی وضعتها انسا. میں ترجمہ نہیں کرا رہا تنوں کہ کرنا ہے جی، پھر شروع کریے. پس انسا اشارہ ہے اس کی طرف کہ گزر گیا ذکر اس کا صریحاً. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں قالت رب انی وضعتها انثا. جی بس انسا اشارہ ہے اس کی طرف کہ گزر چکا ہے ذکر اس کا صریحا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قالت رب انی وضعتها انسا میں. اب یہ مثال کس کی بنی؟ پہلی قسم کی نا کہ جس کا ذکر پہلے صراحتاً موجود ہے. کہاں؟ انسا موجود ہے کہ کوئی نہیں ہیں ایشا بس. اور وہ کہنا وضعتها، یہ ہا کیوں کہا ہے؟ ضمیر مؤنث کیوں لائی ہے؟ باوجود ہے کہ راجے کدھر ہے جی، کہ اس ماں کو میں نے جنا، میں نے ماں کو انسا پیچھے جڑا ہے ان ماں فی بطنی، تو ماں کو جنا بھی ماں کی طرف ضمیر ہا کی کیوں لٹائی ہے؟ سنیں ماں لفظ کیا ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ مانن وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کہ دائر ہو گیا ہے معاملہ
مرجے کی رعایت کے درمیان اور اس حال کے درمیان جو بمنزل میری مراد انسا، تو رعایت خبر کی اولا ہے. ایشا بس جی. چلو جگہ لیکنہو، لكنه ليس بمسند إليه. بس لاکنہ سے وہم کا ازالہ کیا ہے. سوال ہے کہ یہ جو کل انسا ہے، مثال تو دینی تھی مسند الیہ معرف باللام کی، تو کل انسا جو ہے یہ تو کاف کا مجرور ہے، مسند الیہ ہی نہیں ہے. مسند الیہ اس کا بھی وہم کا ازالہ کیا ہے کہ یہ مثال تو بنتی ہے ویسے الف لام ماد خارجی جس کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر صراحتاً موجود ہے، اس کی مثال تو بنتی ہے، لیکن یہ مسند الیہ کی مثال نہیں بنتی جی. اس کی مثال تو بنتی ہے کس کی؟ معقول صحیح کہ الف لام کا کہ الف لام کا جو مدخول ہے کون انسا، اس کا ذکر پہلے صراحتاً گزر چکا ہے. کیڑا رب انی، یہ پہلے بھی کہ کوئی نہیں، یہ ذکر گزر چکا ہے. مثال تو بنتی ہے اس کی، لیکن یہ مسند الیہ نہیں ہے. لیکن یہ لہذا تنظیر ہوئی، تنظیر ہوتی جو قانون کے مطابق ہو جی. لیکن الانسا نہیں ہے مسند الیہ، لأنہ لأنه مجرور بالكاف قبل ليس هو مسند. لیسا دی خبر متعلق نال مل کے تے مسند الیہ نہیں ہے. مثال کندی دینی سی؟ ہوں چلو گو وذکرو، وذكروا إشارة إلى ما سبق به عناية في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. صبر. اور الذکر یعنی جو لام داخل ہے کس پر؟ الذکر پر. یار یہ الف لام اشارہ ہے اس کی، اس سے اشارہ اس کی طرف کہ جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہے کنایتاً، جس کا ذکر پہلے کیا کہ جی اور الذکر میں جو الف لام ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اشارہ ہے اس کی طرف کہ جس کا ذکر پہلے کنایتاً گزر چکا ہے. اللہ تبارک و صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا میں اشارہ گزر چکا ہے کس کی طرف؟ الذکر کی طرف. پیچھے ذکر کا ذکر ہے جی، لیکن کنایتاً ہے. کیا ہے اگے؟ فَإِنَّ وَإِنَّ لفظ ما وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ السُّكُوتَ وَالْإِنَاثَ لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس أنما كان للذكور دون الإناث وهو مسند إليه. اے شاباش. سوال ہے اس کا جواب کے پیچھے ذکر ہے ماں کا، ذکر ہے تو ماں جو ہے یہ تو مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے، تو یہ کنایتاً ذکر جو ہے وہ ذکر کا کیسے پیچھے ہوا جبکہ دونوں کو شامل ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ وہاں قرینہ موجود ہے محررن کی، محررن. بھئی لفظ ما اگرچہ شامل ہے بے حسب الوضع کس کو؟ لیکن تحریر محررن کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرنا ہے. لیکن تحریر کیا ہے؟ آزاد کرنا ولد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو اس زمانے میں یہ ذکور کے لیے مختص تھا، نہ کہ اناث کے لیے، نہ کہ اب محررن کا قرینہ بتاتا ہے کہ ماں سے مراد کیا ہے؟ ذکور جمع ہے بڑے مذکر، ماں سے مراد ہوا ذکر مذکر ہے. تو یہ کنایتاً ذکر ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی ماں ہے نا، ماں صراحتاً تو مذکر نہیں ہوتا نا، قرینے کے ذریعے سمجھا ہے نا، محررن کے قرینے کے ذریعے. تو جو قرینے کے ذریعے سمجھا ہے وہ کنایتاً ہے، صراحتاً نہیں ہے. انسا صراحتاً موجود ہے، وضعتھا انسا، اور ما فی بطنی میں ماں سے کنایتاً مذکر مراد ہے. کیوں؟ محررن کے قرینے کی وجہ سے. بیان کر شابہ. سوال ہے کہ پیچھے ذکر ہے با، وہاں پر الذکر کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے نہیں الذکر کا تو ذکر نہیں ہے، وہی نا کنایتاً ذکر کدھر ہے؟
تو وہ ہے ما میں ذکر ہے، تو ما تو مذکر مونس دونوں کو شامل ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں جو محررن کا کرینہ ہے نا، اس کرینے سے مراد ما سے، کرینے کی وجہ سے ما سے مراد مذکر ہے، ما سے مراد کرینہ کس طرح؟ تحریر کیا ہوتی ہے؟ وہ بلد کو آزاد کرنا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یعنی محررن کا مطلب تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے یہ آزاد ہے، تو جو وہ تو کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، نہ کہ پھر بیت المقدس کی خدمت مردوں نے کرنی، عورتوں نے نہیں کرنی۔ اور یہ جو ہے نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ، یہ مثال ہے، واہ واہ، ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اسم ہے کس کا؟ لیسا کا تو لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملے پر داخل ہوتے ہیں۔ مرو کتنے عوامل ہیں جو کن پر داخل ہوتے ہیں؟ مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ افعال قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں؟ افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ افعال مقاربہ کس پر داخل ہوتے ہیں جی؟ اور الذکر اشارہ ہے، یعنی اس پر جو الفلام ہے اشارہ ہے اس کی طرف کہ پہلے گزر گیا ذکر اس کا کنایتاً کتھے ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کیونکہ لفظ ما اگرچہ عام شامل ہیں ذکور اور اناث کو، لیکن تحریر اور محررن جڑا ہے جی، لیکن تحریر اور الانصاب بقولی کیا کہنا چاہیے تھا سی؟ کیونکہ قرآن پاک کس کا ذکر ہے تو محرر کہنا چاہیے تھا سی۔ سنیں جی، کہ یکون تحریر فی کلام اشارے مصدر کس کی؟ مبنی حررہ مبنی للمفعول کی، فقول و یوتا کا پھر مجہول ہے جی، لیکن تحریر اگوں تحریر انا ما یکون للذکور، سنیں اے وچ جملہ معترض ہے لیکن تحریر اور سمجھے ہی، اور وہ یہ ہے کہ آزاد کیا جائے اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو یہ جو تحریر ہے محض وہ مذکروں کے لیے ہے نہ کہ مؤنثوں کے لیے ہے، اور الذکر مسند الیہ ہے لأنہ، جی دو آگے تیسرا اب شروع ہے ذکر علمی وقد، کبھی کبھی استغنا ہوتی ہے معہود کے ذکر سے، ان ذکر ہی ہے لکھا ہوتے نال، معہود کے ذکر سے کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ باوجہ پہلے ہونے مخاطب کے علم کے معہود کے ساتھ، کیسے؟ بس باب قرائن کے ذریعے مخاطب معہود کو جانتا ہے، تو اس لیے پہلے ذکر نہ ہو تو یہ علمی ذکر پہلے ہو گیا، علمی، کیونکہ مخاطب کو تو جرمانہ تھا، تو جب علمی ذکر پہلے ہے تو اب الف لام آد خارجی لانا ٹھیک ہے، الف لام کیا کیا جی؟ اور کبھی کبھی استغنا کیا جاتا ہے معہود کے ذکر سے بوجہ متقدم ہونے معہود کے متقدم ہونے مخاطب کے علم کے معہود کے ساتھ قرائن کے سبب سے، قرائن کے سبب سے۔ ہن پڑھ نحو خرج الامیر اذا لم يكن في البلد الا امیر واحد، مثلا کسی نے کہا خرج الامیر، الامیر تو الف لام کا اشارہ ہے معہود علمی کی طرف، جبکہ اس شہر میں صرف ایک امیر اور کوئی نہ ہو، تو جب کسی کے سامنے کہا کہ خرج الامیر، اب اس کا ذکر پہلے کوئی نہیں، یہاں سے بات شروع کی تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب شہر میں اور امیر ہے ہی کوئی نہیں ہے، مخاطب بھی جانتا ہے کون سا امیر مراد ہے جی، کون سا،
ਇੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ تو دسن دی لوڑ کونی بھی کیڑی ہے جی خارج الامیر میں الف لام کا اشارہ ہے معہود کی طرف، لیکن وہ معہود نہ پہلے صراحتاً ذکر ہے نہ ذکر ہے بلکہ علماً ذکر ہے، چونکہ شہر میں اور امیر کو نہیں ہے، ایک ہی ہے، تو مخاطب جانتا ہے کہ کون سا امیر مراد ہے جی۔ جیسے اور کبھی استغنا کیا جاتا ہے حاذا مقابل لقولہ کس کے وذالک لتقدم ذکری، یا یہ اشارہ ہے کدھر ایشا پاس جی۔ اور کبھی استغنا کیا جاتا ہے معہود کے ذکر سے باوجہ پہلے ہونے مخاطب کے علم کے معہود کے ساتھ قرائن کے ذریعے، ایتھے کرینہ جڑی مثال آ رہی کی بھی شہر امیر کوئی ہے جی۔ جیسے خارج الامیر، اور ساڈے کول امیر دا اور معنی ہے ایتھے جڑا بھی عربی جن کول عہدہ ہے بھی شہر دا قاضی اے مراد نہیں، یا بادشاہ خارج الامیر جب کہ نہ ہو بلد میں تو فتکونو کرینہ مگر امیر واحد جی۔ اور کبھی استغنا کیا جاتا ہے معہود کے ذکر سے باوجہ پہلے ہونے مخاطب کے علم کے معہود کے ساتھ قرائن کے ذریعے، جیسے خارج الامیر جبکہ نہ ہو شہر میں مگر ایک امیر، اور الاشارۃ الی نفس الحقیقت و مفہوم المسمى من غیر اعتبار لما صدقت علیہ من الافراد کا قول کا الراجل خیر من المرأة، یا اور لام الحقیقت کبھی ہوتا ہے لام حقیقت اشارہ کے لیے مرگیوں سے، او اتلے پاس لکھا ہے لام الحقیقت کبھی ہوتا ہے، نفس حقیقت کے لیے، کبھی ہوتا ہے عہد ذہنی کے لیے، کبھی ہوتا ہے عہد خارجی تو آ گیا مقابلہ۔ پھر استغراق کے دو قسمیں بنائی، استغراق لغوی تو استغراق عرفی، تو کتنی قسمیں بن گئی لام حقیقت کی؟ اجی او الحاصل تے سارا پڑھا کے ہیں پھر پل پل گیا جی۔ ہن ایندیاں چار قسماں اگوں ہونیاں نے، کس دیاں؟ اب پہلی قسم یا اشارہ ہوگا لام کے ذریعے نفس حقیقت کی طرف، کیا کہ جی یا اشارہ ہو یا اشارہ کرنے کے لیے ہوگا، یعنی مسند لے کو معرفہ معرف باللام لایا جائے گا اشارہ کرنے کے لیے، نفس حقیقت کی طرف ساری گل آخنا، مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے گا بشکل معرف باللام اشارہ کرنے کے لیے نفس حقیقت کی طرف۔ بس القسم الاول اقسام لام الحقیقت، وہ چار قسم لام حقیقت والا آگے میں پھر دوبارہ پھیرا دوانا جی جی۔ علامہ نے نفس حقیقت کا معنی کیا ہے وہ مفہوم المسمى کی، مفہوم المسمى کہ لام الف لام کے مدخول کا جو مفہوم ہے نا اس کی طرف اشارہ، اس کی طرف بنفس حقیقت کی، نفس افراد نہیں مراد، بغیر اعتبار کرنے اس کے کہ سچی آتی ہے حقیقت ان پر یعنی افراد پر، یہ لحاظ نہیں کرنا کہ یہ حقیقت کس فرد کے ضمن میں ہے، افراد سے قطع نظر حقیقت میں حیث الحقیقت کی طرف اشارہ ہوگا جی۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ نفس حقیقت کا معنی ہے مفہوم و مفہوم المسمى، مسمى کے مفہوم کی طرف اشارہ ہوگا بغیر اس اعتبار کے کہ یہ مفہوم کن افراد پر سچا آتا ہے، افراد کا لحاظ صرف نفس حقیقت کا لحاظ ہے، نفس حقیقت کا سمجھے ہی اینو پہلے سمجھ دو پھر مثال بعد پڑھ دیں۔ او مفہوم او للاشارات یعنی لام جنس لام حقیقت دونوں کا معنی ایک ہے، اور وہ قسم ہے لام جنس سے جو مقابل عہد ذہنی کے اور استغراق ایشا بس وہ مفہوم مسمى یہ تفسیر ہے کس کی؟ حقیقت او نفس الحقیقت کی،
اور اشارہ ہے اس بات کی طرف نہیں مراد حقیقت سے معنی اس کا مشہور وہ کیڑا ہے وہ ماہیت جو متحققہ ہو یعنی موجودہ ہو، خارج اس لیے کہ امر کلی باعتبار اپنے تحقق کے اور اپنے وجود کے کس میں خارج میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور اس کے تعقل فی الذہن کے اعتبار سے برابر ہے کہ خارج میں موجود ہو یا نہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مفہوم مراد ہے، اشارہ کیا شارح نے اس تفسیر میں کہ مراد حقیقت سے خواہ و خارج میں اس کا فرد کوئی ہو یا جیسا کہ تیرا قول ان کا غول جی ان پر جو الف لام ہوگا وہ بھی جنسی ہوگا، اگرچہ ان کا اور غول کا خارج فرد کوئی نہیں، وہ جنہیں پنجابی جا پوت کتے پوت کوئی شے نہیں، ایویں بھی ایک بھی جڑا ڈر ہوندا ہے تے خوف نوں آندے نے بھی غول جی باہر نہ جائے میں جن پوت نہیں، جن تا ہوئے تے پوت کیڑے نے جی ڈین جی ہن شیطان جڑے مختلف شکلاں چ آندے نے نا جی اساں انہاں دے نام رکھ دتے جی ڈین ویکھی لمے لمے دند سن، وال ہوندے بڑے لمے لمے سن جی، تو یہ سارے مطلب وہمیات جی سمجھے ہی تے من غیر اعتبار بیان ہے کس کا نفس حقیقت کا بنفس حقیقت کیڑی ہوندی یعنی بغیر لحاظ کرنے ان کے کہ سچی آئے سچا ہے ان پر وہ کون ہے، جیسے آل انسان ہو اتنے الفاظ مراد اتنے افراد مراد نے، بلکہ انسان من حیث الانسان وہ کیا ہے، کیونکہ تعریف کس کی ہوتی ہے، افراد کی کیا حقیقت کی۔ الکلمات لفظ وضع علی معنی مفرد، اس میں الکلمہ سے مراد کیا ہے، حقیقت ہے، کیونکہ تعریف کس کی ہوتی ہے۔ حقیقت کی ہوتی ہے نا کہ افراد اسی طرح جو لام داخل ہوگا کس پر، تبعیت کے موضوع پر، جیسے یعنی جو قضیے طبیعے کا جو موضوع ہوتا ہے، قضیے طبیعے کا موضوع کہ موضوع کلی اور حکم نفس کلی پر، یاد آیا قضیہ طبیعہ کہ موضوع نفس پر اس کو کیا کہتے ہیں، قضیہ طبیعیہ تو یہاں بھی جو الف لام آتا ہے وہ بھی حقیقت کا ہوتا ہے، مثلا آل انسان ہو تو آل انسان کا الف لام کون سا ہے، نفس حقیقت کا حقیقت کا ہے کہ اس سے مراد نفس انسان افراد نہیں ہے، الحیوان و جنس ان میں الف لام حقیقت ہے، حقیقت کا، اس لیے کہ افراد نہیں مراد کہ جنس بھی حیوان کی حقیقت ہے، نوع انسان کی حقیقت ہے، افراد نہیں ہیں، سمجھے ہی۔ ہن مثال سمجھیں دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے تیرا قول الرجل خیر من المرأۃ، الرجل من المراد اب وہ معہود والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، وہ الف لام آد خارجی میں معہود ہوتا ہے، متا کہتے استاد جی معہود پیچھے کیڑی ہے جی، وہ معہود والی گل مک گئی، ایتھے اگلیاں وچ معہود کو نہیں ہونا، وہ سمجھا رہی ہوں، ایتھے اتھوں ہی گل شروع ہونی ہوں۔ جن سے رجل کی بہتر ہے کس سے، مرد سے افراد نہیں مراد، افراد نہیں مراد بلکہ حقیقت مراد ہے، جن سے رجل یعنی رجل من حیث ہوا رجل، یہ کیا ہے بہتر ہے کس سے، مرد سے مراد مرد من حیث ہوا مرد سے ہے یا من حیث ہے یا، اسی طرح الدینار ہو خیر من الدرہم کہ جن سے دینار بہتر ہے کس سے، جن سے درم سے، اے شابہ سے او بے خود رو جی اچھا پیچھو نا جڑا حاشیہ رہندی ہے پردہ پیسے تھے او والحیوان جنسن جی ان پڑھنے ایک باری، شارع کی کلام میں نظر ہے، اس لیے کہ لام عہد ذہنی تے لام استغراق ان دونوں میں اعتبار ہے کس کا، باوجود ہے کہ یہ دونوں بھی کام حقیقت کے اقسام سے ہے، اور پیچھے پڑھ کے آئے ہو حاشیے تھے، اور اعتبار افراد کا منافی ہے حقیقت کے، عدم اعتبار کیا ہے، پس نہیں صحیح بنانا ان دونوں کو کس سے، تو جواب ہے کہ مراد ہے من غیر اعتبار للافراد، نظر کرتے ہو کدھر ذات
اور نظر کو قطع کرتے ہوئے قرائن سے، اور یہ بات صادق ہے بئی طور کے نہ اعتبار کیا جائے، جیسا کہ یا اعتبار کیا جائے قرائن کے واسطے، جیسا کہ کس میں، اور لام استغراق میں۔ ایشا بس گل ختم ہو گئی۔ ہوں اگلا دیکھ، الرجل یعنی حقیقت الرجل، جو ملحوظ ہے کتھے، کیونکہ حقیقتیں ذہن میں ہوتی، خارج میں افراد ہوتے ہیں۔ حقیقت جو ملحوظ ہے یہ حقیقت بہتر ہے جو ملحوظہ ہے۔ ایشا بس باقی یہ جملہ نہیں منافی کہ جن سے مرد کے بعض افراد کا خیر ہونا جن سے رجل کے، اس کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کردار کی وجہ سے مرد تھلے چلے گئے تھے، عورتاں اتھے چلی گئی جی۔ فرعون مرد ہو کے جھوٹ ہو گیا، آسیہ عورت ہو کے جنت چ پہنچ گئی، سمجھی گل اے گل جی۔ اس طرح بھی جڑیاں عورتاں نے سونیاں نو منیا وہ انہاں مرداں نالوں خیر ہو گئیاں جنہاں نے سونیاں نو نہیں منیا، سمجھے ہی۔ ازواج مطہرات بیٹیاں وہ تو بڑی شان سرکار کی والدہ بات، وہ تو بہت ہی اونچے نا، میں عام بات کر رہا ہوں کہ وہ عورت جو مسلمان ہو گئی ہے وہ عورت اس مرد سے خیر ہے جو مسلمان نہیں ہوا، وہ تو برباد ہو گیا جی۔ لیکن بات ہے جنس کی، جن سے رجل یہ بہتر ہے کس سے، جن سے مرد سے۔ تو یہاں الف لام کون سا ہے، نفس حقیقت کا، یا اشارہ کرنے کے لیے نفس حقیقت کی طرف اور مسمع کے مفہوم کی طرف بغیر اعتبار کرنے کے، ان کے لیے کہ سچی آتی ہے حقیقت ان پر، یعنی افراد کا اعتبار نہیں ہے جی۔ جیسے تیرا قول الرجل خیر من المرأۃ جی، یا اشارہ کرنے کے لیے نفس حقیقت کی طرف اور مفہوم مسمع کے مفہوم کی طرف بغیر اعتبار کرنے کے لیے ان کے لیے کہ سچی آتی ہے حقیقت ان پر، یعنی افراد۔ جیسے تیرا قول الرجل خیر من المرأۃ